पाकिस्तान में जब हमारी गवर्नमेंट कोई भी इकदाम करने खड़ी होती है, कोई भी ऐसा काम करने खड़ी होती है जिससे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो, तो वहाँ पे भी कुछ माफिया जो हैं वो इसको रोकने के लिए बीच में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। ताजिरों से मेरा एक ये सवाल है कि भाई आपको ये जो अभी आप ये जो 4 एहतजाज कर रहे हैं, इनमें सबसे पहले जो इनमें इनकी जो मुतालबा है कि भाई ताजरान के मुताबिक ये शिके एफबीआर को नाजायज़ शाखें दे रही हैं, जैसे कि बिला वार्निंग छापे, अंधे छापे, कारोबारी रिकॉर्ड, ये फौरी गिरफ्तारियों का नफाज वगैरह। तो भाई क्या आप लोग 2 नंबर काम करते हैं? ऐसा आपके साथ क्यों नहीं हो सकता कि एफबीआर कारोबार बंद करने या बिजनेस लाइसेंस मनसूख करने का इख्तियार वापस लिया जाए? भाई क्यों लिया जाए? एक सवाल है। यानी अब जो है मुल्क के सरबरा वजीर आजम आके आपका कारोबार बंद करेंगे अगर आप लाकानूनियत कायम करेंगे तो, या वजीर आला आके यहाँ पे बंद करेंगे या आप लाकानूनी करेंगे? भाई इदारा जो एफबीआर है, किसी ना किसी को तो अथॉरिटी बना के उतारा जाएगा ना। आप लोग तो खुद एक जो है माफिया की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं और आप तो स्ट्राइक करके बैठ गए हैं, साथ में आपने ट्रांसपोर्टर्स को भी मिला लिया है। चौथा मुतालबा भी इनका ये देखें आप कि इसके ऊपर फाइनेंस बिल, इस पे जो है तिजारती सरगर्मियों के लिए मुशावरती अमल का नफाज, यानी अगर कोई तिजारती अमल यानी गवर्नमेंट ने कोई भी कानून लाना है तो वो इनसे पूछ के लेके आए। तो भाई आप एक काम करें, फाइनेंस की मिनिस्ट्री आप लोग चलाएं। इनके जो 500-500 करोड़ के जो बाहर जो इनके असासे पड़े हैं ना, ये ला नहीं रहे, क्योंकि इनको डर है ऐसा ना हो कि कहीं दोबारा जंग हो जाए और उसमें हमारे असासे ना पिस जाए। मुझे वो लिस्ट दिखाई दी जाए पूरे पाकिस्तान से जो पिछले 10 साल में कोई एक आम आदमी जो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया हो वो बड़ा टाइकॉन बना हो। इनको सब्सिडी गवर्नमेंट देती है बिजली पे, इनको सब्सिडी, लोगों के घर में पानी ना है इनको पानी मिलता है, लोगों के घर में बिजली ना है इनको बिजली मिलती है, सब्सिडी इनको सबसे ज़्यादा मिलती है, फिर भी टैक्स पे इनको तकलीफ है। क्यों भाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहम्मद उरूज तशक्कुर डिजिटल के साथ आज हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ताजिरों ने 19 तारीख को एक हड़ताल कॉल करी है जिसमें उनके 4 मुतालबात हैं, जिसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि क्या उनके मुतालबात हैं। उसके बाद इसमें आगे चल के इस पर डिटेल पे बात करेंगे। सेक्शन 37A और 37B की फौरी मौतली, यानी इसका मतलब है ताजरान के मुताबिक ये शके एफबीआर को नाजायज़ शाखें दे रही हैं, जिसे ये बिला वार्निंग छापे, अंधे छापे, कारोबारी रिकॉर्ड पर फौरी गिरफ्तारियों का नफाज वगैरह। एफबीआर का कारोबार बंद करने या बिजनेस लाइसेंस मनसूख करने का इख्तियार वापस लिया जाए। ताजिर एहतजाज कर रहे हैं कि छोटी सी गलती पर टैक्स फाइल करने वालों को बिला वजह गिरफ्तार या कारोबार बंद करने की ताकत दी गई है जो गैर मुनसिफाना है। फाइनेंस बिल में शामिल इजाफी इख्तियारात सेक्शन 21 वगैरह वापस लिए जाएं। मौखर ज़िक्र सेक्शन एफबीआर को मुनाफा की जांच और गिरफ्तारियों में इजाज़त देते हैं, जिसका शदीद मुज़ाहमत की जा रही है। चौथा इनका जो मुतालबा है वो है तिजारती सरगर्मियों के लिए मुशावरती अमल का नफाज। कराची चैम्बर समेत दीगर चैम्बर्स का मौक़िफ़ है कि टैक्स या माली कवानीन नाफिज करने से पहले ताजिर बरादरी की मुशावरत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा अमल मौजूद नहीं। आइंदा मज़ीद मुज़ाकरात के लिए ज़रिए मुतफ़िक़। अच्छा, अब ज़रा इसके ऊपर शुरू करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में जब हमारी गवर्नमेंट कोई भी इकदाम करने खड़ी होती है, कोई भी ऐसा काम करने खड़ी होती है जिससे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो, तो वहाँ पे भी कुछ माफिया जो हैं वो इसको रोकने के लिए बीच में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। अब अगर मुल्क की मईशत संभल रही है, हमारी गवर्नमेंट और आर्मी कह रही है कि हमारी मईशत संभल रही है और मईशत पे काम भी हो रहा है जो कि नज़र भी आ रहा है, लेकिन उसके समरात नीचे आवाम तक नहीं आ रहे, उसकी वजह ये ताजिर है। ताजिरों से मेरा एक ये सवाल है कि भाई आपको ये जो अभी आप ये जो 4 एहतजाज कर रहे हैं, इनमें सबसे पहले जो इनमें इनकी जो मुतालबा है कि भाई ताजरान के मुताबिक ये शिके एफबीआर को नाजायज़ शाखें दे रही हैं, जैसे कि बिला वार्निंग छापे, अंधे छापे, कारोबारी रिकॉर्ड, ये फौरी गिरफ्तारियों का नफाज वगैरह। तो भाई क्या आप लोग 2 नंबर काम करते हैं? ऐसा आपके साथ क्यों नहीं हो सकता जब आम आवाम को, जब हमारी गवर्नमेंट एफबीआई रजिस्टर्ड करने जा रही है और वो बोल रही है एफबीआर यानी आप रजिस्टर्ड हो, टैक्स पेयर आप बने, तो हमारे ताजिर जो अवाम के जो सरबरा, एक ये भी सरबरा होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस की तरह, ये आगे आ गए और बोल रहे हैं हम तो ये काम नहीं होने देंगे, हम तो अपने ही यानी छापे रोकने के चक्कर में लग गए। क्यों भाई? जब आप करोड़ों अरबों का काम कर रहे हैं
تو آپ کو ٹیکس پیئر اگر آپ ہو رہے ہیں تو آپ خود اپنے انصاف سے اس کو کیوں نہیں بھر دیتے کہ وہاں پہ آپ کو یہ نوعیت آ رہی ہے کہ آپ کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں اور آپ کی پھر گرفتاری بھی ہوتی ہے اور ایف بی آر جو ہے آپ پہ بلا بتائے آپ کے اوپر وہ کرتی ہے. یعنی آپ اس کا مطلب آپ بھی جو ہے سادی کمی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوا جو آپ کا یہ مطالبہ ہے آپ کے مطالبے پہ بات کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ایف بی آر کاروبار بند کرنے یا بزنس لائسنس منسوخ کرنے کا اختیار واپس لیا جائے. بھائی کیوں لیا جائے سوال ہے. یعنی اب جو ہے ملک کے سربراہ وزیر اعظم آ کے آپ کا کاروبار بند کریں گے اگر آپ لا قانونیت قائم کریں گے تو, یا وزیر اعلیٰ آ کے یہاں پہ بند کریں گے یا آپ لا قانونیت کریں گے. بھائی ادارہ جو ایف بی آر ہے کسی نہ کسی کو تو اتھارٹی بنا کے اتارا جائے گا نا. وہ آپ سے اگر کوئی غلط مطالبہ کرتے ہیں آپ کے کاروبار کے لیے, آپ کاروبار کو کوئی روکنے میں کوئی اور آپ کا جائز کاروبار ہے اس کو روک رہے ہیں, آپ کی شکایت بنتی ہے اور پھر آپ تو وہ کرتے ہیں. آپ لوگ تو خود ایک جو ہے مافیا کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں اور آپ تو اسٹرائک کر کے بیٹھ گئے ہیں, ساتھ میں آپ نے ٹرانسپورٹرز کو بھی ملا لیا ہے. واہ بھائی واہ. اس کے ساتھ ان کا تیسرا مطالبہ آپ سنیں, فائنانس بل میں شامل اضافی اختیارات سیکشن 21 وغیرہ واپس لیے جائیں. موخر ذکر سیکشن ایف بی آر کو منافع کی جانچ اور گرفتاریوں میں اجازت دیتے ہیں جس کا شدید مزاحمت کی. کیوں بھائی آپ کا چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ وزیر اعظم خدا کے کرے گا, وزیر اعلیٰ کا کے کرے گا, گورنر کے کرے گا. ایک ادارہ ہے ایف بی آر وہی کرے گا نا. تو آپ اپنی جب آپ لوگ اس ٹائیگون ہیں اس پورے پاکستان میں مختلف آپ کے چیمبرز ہیں, جب آپ ٹائیگون ہیں اور پاکستان میں آپ لوگوں کو تو کسی کو نشان پاکستان نشان امتیاز سب کچھ یعنی صدارتی ایوارڈ تک ملے ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے یہ سارے کام کرتے ہوئے؟ یہ تکلیف تو ایک عام آدمی کو ہونی چاہیے. عام آدمی پہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں اور تاجر برادری جو ہے وہ بیچاری جو ہے اس کو روک لیا جائے, اس کے ساتھ کچھ نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھا مطالبہ بھی ان کا یہ دیکھیں آپ کہ اس کے اوپر فائنانس بل اس پہ جو ہے تجارتی سرگرمیوں کے لیے مشاورتی عمل کا نفاذ. یعنی اگر کوئی تجارتی عمل یعنی گورنمنٹ نے کوئی بھی قانون لانا ہے تو وہ ان سے پوچھ کے لے کے آئیں. تو بھائی آپ ایک کام کریں, فائنانس کی منسٹری آپ لوگ چلائیں, آپ لوگ الیکشن لڑ لیا کر لیں, اپنا بندہ لے آیا کریں اور وہ شفافیت سے کر لیا کریں, کیونکہ آپ لوگ خود ہی صحیح نہیں ہیں. یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. یہ معاملہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ جب ہماری انڈیا پاکستان کی جب جنگ ہوئی ہے, اس جنگ میں الحمدللہ ہماری افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور ہم اسٹیبل ہوئے اس جنگ سے پورے ایشیا میں. جب ہم اسٹیبل ہوئے ہیں تو آج جب ہمارے ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ہماری گورنمنٹ اور ہمارے ادارے ان کو بولنے کہ انویسٹمنٹ کرو, تو ان کے جو 500 کروڑ کے جو باہر جو ان کے اثاثے پڑے ہیں نا یہ لا نہیں رہے, کیونکہ ان کو ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں دوبارہ جنگ ہو جائے اور اس میں ہمارے اثاثے نہ پھنس جائیں. ان سے پوچھیں ان کے اثاثے, ان کے پاسپورٹ چیک کیے جائیں, ان کے جو ہے اکاؤنٹ چیک کیے جائیں, ان کی جائیدادیں چیک کی جائیں. تو یہ بھی کم نہیں نکلیں گے پیچھے سے, یہ بھی ایک مافیا ہے. ادھر کون سے ان اداروں میں کاروباری یہ جو حضرات ہیں جو ٹائیگون ہیں, مجھے وہ لسٹ دکھائی دی جائے پورے پاکستان سے جو پچھلے 10 سال میں کوئی ایک عام آدمی جو چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا ہو وہ بڑا ٹائیگون بنا ہو. کوئی 10 سال میں کوئی ایسی لسٹ میرے سامنے پیش کر دی جائے. وہی جو جہاز کے ٹکٹ بیچ رہے تھے وہ وہیں اپنی جگہ پہ, وہی جو ٹائیگون ہے وہ آج تک وہی ٹائیگون ہے پچھلے 15 سال سے. جو بائک کے پارٹس بیچتے تھے آج وہی سارے کے سارے وہی ٹائیگون ہیں. چاہے وہ گاڑی کے پارٹس بیچتے تھے ایکس وائی زیڈ, وہ کوئی سا بھی کاروبار کرتے ہیں وہ سب کے سب مافیا اور ٹیکس چور ہیں. کیوں؟ اگر یہ ٹیکس چور نہیں ہے تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر یہ ٹیکس چور نہیں ہے تو ان کو اس قانون سے کون سی تکلیف ہے؟ یہ ایف بی آر کو چیزیں چیک کرائے نا. یہ اپنی یہ دکان کے آگے یہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کی آپ بات سنیں. اگر ملک کے حالات اتنے خراب ہیں اور اتنے حالات خرابی کی طرف جا چکے ہیں تو ان کی کون سی ان کا ایک کاروبار بند ہوا, ان کا کوئی کاروبار بند نہیں ہو رہا. ان کو سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے بجلی پہ, ان کو سبسڈی, لوگوں کے گھر میں پانی نہ ہے ان کو پانی ملتا ہے, لوگوں کے گھر میں بجلی نہ ہے ان کو بجلی ملتی ہے, سبسڈی ان کو سب سے زیادہ ملتی ہے. پھر بھی ٹیکس پہ ان کو تکلیف ہے. کیوں بھائی؟ عوام کو نہ پانی مل رہا ہے, نہ بجلی مل رہا ہے, نہ گیس مل رہی ہے, اور عوام بل بھی پے کر رہی ہے, وہ ٹیکس پیئر بھی بنے. تو یہ کون سا ایک یہ ان کو جو ہے قانون پاس کرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ سارا فائدہ ان کو ہو جائے اور یہ اپنے اثاثے جو ہے ملک سے باہر لے جائیں. کون سے بڑے بزنس مین نے آج تک اپنا یہاں سے کاروبار بند کیا ہے؟ بھائی یہ صرف بلیک میل کر رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں.
ان کے لیے یہ قانون بننا چاہیے. جب عام آدمی کے لیے یہ قانون ہے تو ان کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور جب عام آدمی پہ اچانک چھاپا پڑ سکتا ہے تو ان پہ کیوں نہیں پڑ سکتا؟ یہ کون سے ایسے پاکستان میں انہوں نے پاکستان کی ایسی کوئی خدمت کری ہے؟ ان کے پاس کیا ایسی کون سی چیز ہے کہ یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں؟ ایسا نہ ہو میں ڈکلیئر ہو جائے. ملک سے باہر ان کے اثاثے جاتے ہیں, یہاں کیوں نہیں لگاتے؟ ان کے کاروبار ان کے کاروبار بڑھتے بھی نہیں ہیں, ان کے کاروبار بند بھی نہیں ہوتے, ان کے کاروبار اسٹل اسی جگہ پر ہیں اور یہ دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں, غریب دن بدن مرتا جا رہا ہے. کون سا میری پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے, ان سب سے لسٹیں مانگی جائیں کہ کوئی غریب آدمی جو پچھلے 10 سال میں جس نے چھوٹی سی دکان کھولی ہو اور وہ آج بڑا بزنس ٹائکون ہو, نہیں ملے گا, کیونکہ یہ سارے کے سارے مافیا یہ تو دکان تک بند کرا دیتے ہیں. جو ایبلٹی اگر نظر آ جائے کہ یہ بندہ کام کر جائے گا, یہ اس کو بھی بند کرا دیتے ہیں, اس کا ٹھیا تک بند کرا دیتے ہیں. اپنی سب سے بڑے ٹیکس چوٹ یہی ہیں, اور آج ہڑتال کر کے اس ملک کا دیوالیہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اس ملک کی گورنمنٹ کو, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ جو ہے بلیک میل کر رہے ہیں. تو خدا را عوام پاکستان اس بارے میں سوچے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ احتجاج کریں تو عوام ان کے خلاف احتجاج کریں, نہ کہ ان کے ساتھ احتجاج کریں, کیونکہ ان کو سبسڈی الگ ملتی ہے, وہ سبسڈی عوام کو نہیں ملتی. کاروبار میں فائدہ ان کو ملتا ہے, عوام کو ملتا, عوام تو نوکر ہے. تو میری گزارش ہے اسٹیبلشمنٹ سے, میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے, فیلڈ مارشل صاحب سے میری گزارش ہے کہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان تاجروں کو کسا جائے, تاکہ اس ملک کی کرپشن, اس ملک کا کالا دھن, اس ملک کا سفید دھن سب کو پتہ چلے. جو قانون ایک عام پاکستانی کے لیے ہو وہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے. تشکر ڈیجیٹل کے ساتھ لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.